بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت انسان کا ایمان کامل ہونے کی دلیل اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کی تکمیل ہے، کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یہی حقیقی خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ نصیحت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھنا ہر مشفق مہربان ناصح کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ نصیحت کرنے کی وجہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کا ارادہ ہو، کسی نقصان یا شر کو دور کرنا مقصد ہو، ایسی چیز کو ناگوار سمجھے جو مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر نقصان دہ ہو، اور ہر ایسی چیز کو اچھا سمجھے جو مسلمانوں کے لیے مفید ہو۔ اسے اچھا لگے کہ سب مسلمان ہمیشہ نعمتوں میں رہیں، ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہیں اور ہمہ قسم کی اذیت اور پریشانی سے دور رہیں۔ باعمل شخص کی نصیحت اثر رکھتی ہے، یعنی لوگوں کو جس کام کی نصیحت کرے اس پر خود بھی عمل کرے، اور جس کام سے لوگوں کو روکے اس سے خود بھی باز رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے کردار اور گفتار کے تضاد کی وجہ سے ڈانٹ پلائی اور فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ شریعت میں ایسے شخص کے متعلق سخت وعید ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس طرح لوگوں کو برائی سے تو روکتا ہے لیکن خود نہیں رکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک عابد نوجوان کے ہمراہ بصرہ کے بازاروں اور گلیوں میں چکر لگا رہا تھا کہ ہم ایک طبیب کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے مرد، عورتیں، بچے ہاتھ میں بوتلیں لیے کھڑے تھے۔ ان بوتلوں میں پانی تھا۔ ان میں سے ہر ایک حکیم صاحب سے اپنی بیماری کا علاج دریافت کر رہا تھا۔ یہ نوجوان حکیم کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، حکیم صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جو گناہوں کو دھو ڈالے اور دلوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں؟ حکیم صاحب نے کہا، جی ہاں۔ تو نوجوان نے کہا کہ اچھا پھر دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا، 10 چیزیں مجھ سے حاصل کر لو۔ تواضع کے درخت کی جڑوں کے ساتھ فقر کے درخت کی جڑیں لے لو اور توبہ کا حلیلہ اس میں ڈال دو، پھر اس کو رضا کی کھرل میں ڈال دے، پھر قناعت کے ہاون دستے سے اسے کوٹ دے اور اس کو تقویٰ کی دیگ میں ڈال دے، اور حیا کا پانی اس میں شامل کر دے اور محبت کی آگ سے اسے جوش دے دے، پھر شکر کے پیالے میں اس کو نکال دے اور امید کے پنکھے سے اس کو ہوا دے، یعنی ٹھنڈا کر، پھر اس کو حمد کے چمچے سے پی لے۔ جب اس طرح کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی ہر بیماری اور مصیبت سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور صرف فائدہ ہی نہ ہوگا بلکہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی چھوٹی عمر میں ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ نہ سمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ شیخ سعدی اپنا ایک اور واقعہ یوں بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں۔ اس حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا، خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ صحیح خدا تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ اپنے بچپن کا واقعہ شیخ سعدی کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب کو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔
میرے والد ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں، کسی نے نماز پڑھی نہ دعا کی۔ والد نے کہا، بیٹے اگر تو بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے، یعنی غیبت کر رہا ہے۔ کتاب بستان میں شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شہزادے کا قیمتی لال گم ہو گیا۔ شب کے وقت کسی جگہ گر گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس مقام کی تمام کنکریاں اٹھا کر جمع کی جائیں۔ اس کا سبب پوچھا تو شہزادے نے کہا کہ اگر چھانٹ کر کنکریاں جمع کی جائیں تو ممکن ہے کہ ان میں لال نہ آئے، اور جب ساری کنکریاں اٹھائی جائیں گی تو ان میں لال ضرور آئے گا۔ لوگوں نے شہزادے کے حکم پر عمل کیا تو لال مل گیا۔ کسی نے اس حکایت کا ترجمہ خوب کیا ہے: اے خواجہ چہ پرسی است شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ اے خواجہ تو شب قدر کی کیا نشانی پوچھتا ہے؟ اگر تو قدردان ہے تو ہر رات شب قدر ہے۔ در حقیقت شیخ سعدی کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے اندر اخلاق کی تربیت کا بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو غیبت جیسے گناہ کبیرہ اور خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مشہور بات ہے کہ بزرگوں کی بات مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کیا، دونوں جہان کی انہیں سرخروئی نصیب ہوئی۔ پھر آخری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے بندے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ وقت گزارا نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ خدایا ہمارے اوقات کو بابرکت بنا۔ جو حضرات تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا، اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی۔ شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کتنے ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم پر ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ تک نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں بڑی ہی کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں تمہیں ابھی ہی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ پہنچائے، کون سی فائدہ مند نصیحتیں کرے۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا، تم مجھ سے یہاں پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس شخص نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تو نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں انتہائی نایاب پاؤ بھر کا ہیرا ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتانے کہ چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتیں۔ چڑیا نے جو اسے اس طرح سوچتے ہوئے پایا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانگ بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے
ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یعنی نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہوتے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو 20 نصیحتیں کیں۔ پولیس والے کے ساتھ نہ دوستی کرنا اور نہ دشمنی۔ اپنی بیوی کو یہ راز کبھی مت بتانا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اس شخص سے دور رہنا جو اونچے لہجے میں بات کرتا ہو۔ اپنے دکھوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ وہ تم کو کمزور سمجھیں گے اور تم کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ جب کوئی جاہل تم سے بات کرے تو وہاں سے اتنی تیزی سے نکل جانا جتنی تیزی سے ایک بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ اس شخص سے کبھی دوستی مت توڑنا جو غلطی کے بعد تم سے معافی مانگے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے نہ دیکھنا۔ ماں باپ اگر 100 بار بھی غلط مشورہ دیں تو ان سے کبھی بھی زور سے بات مت کرنا۔ ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزرے تو بھی ان سے کبھی اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ غریب لوگوں کو اپنا دوست بنانا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو تم سے تمہارے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان خواہشیں کم رکھنا۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھنا۔ کسی کی مجبوری کا کبھی غلط فائدہ مت اٹھانا۔ یاد رکھنا جو ایک بار دھوکہ دے اس پر دوبارہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ پیٹ بھر کے کھانا کبھی مت کھانا۔ کسی فقیر اور مسکین سے کبھی بد سلوکی مت کرنا۔ رات کا کھانا کبھی دیر سے مت کھانا۔ اگر ایک طرف 1000 جھوٹے ہوں اور دوسری طرف ایک سچا انسان تو ہمیشہ سچے انسان کا ساتھ دینا۔ اے میرے فرزند، میرے مرنے کے بعد ان باتوں کو کبھی بھول مت جانا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔